ماہ رجب جہاں اور بہت سارے خیر و برکات کا ذریعہ ہے، اسی ماہ رجب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوتی ہے 26 تاریخ اور 27ویں رات کو۔ اور ایک اور بڑا اہم واقعہ اس میں 22 رجب کو کاتب وحی اور سیاست پر تدبر اور ریاضت رکھنے والے عظیم الشان صحابی، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی کے نتیجے میں اس چیز کا امین قرار دیا کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس کے لکھنے میں، اس کے بتانے میں یہ شخص خیانت نہیں کرتا، بلکہ امانت داری سے، دیانت داری سے یہ فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اور جس صحابی کے والدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اور جس صحابی کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہادیم مہدیہ، اور جس صحابی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا ارشاد فرمائی کہ اے معاویہ، جب تمہیں حکومت اور سلطنت اور بادشاہت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ ایک اگر ان کے مرتبہ صحابیت پر بات کی جائے تو یہی بات کافی ہے ان کی بخشش کے لیے، چاہے جائے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعائیں ہوں، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہوں، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبریاں سنائی ہوں، یہ تو ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب میں جا کر مل جاتا ہے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے اور یہ عبد المطلب کے والد ہیں، اور عبد مناف کے 4 بیٹوں میں سے ایک عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، اور ان میں سے عبد شمس حضرت امیر معاویہ کے دادا ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نسبت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت کے ساتھ امیر معاویہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہستی ہیں؟ اگر میں ان کو نبوت کی زبان میں بیان کروں، اگر میں اس کو ابو بکر کی زبان میں بیان کروں، فاروق اعظم کی زبان میں بیان کروں، عثمان غنی کی زبان میں بیان کروں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں اس کو بیان کروں تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی زبان میں اگر میں اس کو بیان کروں تو یہی وہ امام حسن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نواسہ پیغمبر کہا جاتا ہے، امام حسین کا بڑا بھائی کہا جاتا ہے، علی المرتضیٰ اور فاطمۃ الزہرا کا نور چشم کہا جاتا ہے۔ اسی امام حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان کر 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرنے کا جو محور ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، لیکن میں اس سے آگے آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو ان کی بات آب زر سے، سیم و زر کے آب سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابن مبارک کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ اگر جاننا چاہتے ہو تو ابن مبارک کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ عبداللہ بن مبارک کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھو۔ عبداللہ بن مبارک کا زہد دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے آثار پڑھ کر دیکھو، علامات پڑھ کر دیکھو، ان کی زندگی کے حالات پڑھ کر دیکھو کہ عبداللہ بن مبارک کون ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں علم کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ، بزرگی کے ساتھ ساتھ، زہد اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ یہ اتنے بڑے جید عالم دین اور بزرگ ہیں کہ ان کے تقوی کے لیے کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابن مبارک وہ ہیں، زہد و
تقوی کے ساتھ ساتھ ان کا تجارت کا کاروبار بڑا تھا، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ اس وقت کے علماء کو، اس وقت کے قراء کو، اس وقت کے حفاظ کو 1 سال کے بعد، یعنی ہر سال کے بعد 1 لاکھ درہم دے کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ ابن مبارک کہتے ہیں اگر 5 آدمی نہ ہوتے 5 آدمی کاروبار نہ کرتے تو میں کبھی کام نہ کرتا۔ میں ان کا اگر نام بتاؤں، ان کے حالات بتاؤں، نشست بڑی طویل ہو جائے گی، لیکن ابن مبارک سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے ابن مبارک ذرا ہمیں یہ تو بتلائیے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ امیر معاویہ کا مقام صحابیت ہے، عمر بن عبد العزیز کا مقام تابعیت ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو حالت ایمان میں، حالت اسلام میں دیدار کیا، دیکھا، زیارت کی، اور آپ کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، آپ کے سفر حضر میں شریک رہے۔ امیر معاویہ کو اللہ کے پیغمبر کی بے شمار دعائیں ہیں اور سسرالی رشتہ دار ہیں۔ تو ابن مبارک سے سوال کیا کیا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں یا عبداللہ بن مبارک افضل ہیں؟ سوال بڑا قابل غور ہے، سوال بڑا گویا کہ عمیق رکھتا ہے اپنے اندر اور گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر۔ آج میں ان سب لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو امیر معاویہ کو کنڈوں کا نام دے کر ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں اور کنڈے منا کر امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور کنڈوں کے نام سے امیر معاویہ پر خوشی کر کے نام امام جعفر کا لیتے ہیں اور محبت امام جعفر کا نام لیتے ہیں۔ نہ ان کی محبت امام جعفر صادق کے ساتھ ہے، نہ امیر معاویہ کے ساتھ ہے۔ لیکن یاد رکھو امیر معاویہ کے ساتھ دشمنی اگر کرتے ہو تو تم علی کے دشمن ہو، اگر امیر معاویہ کے دشمن ہو تو تم نبی کے دشمن ہو، اگر نبی کے دشمن ہو تو تم خدا کے دشمن ہو۔ عبداللہ بن مبارک سے سوال جو ہوا انہوں نے جواب کیا دیا، کہنے لگے ایک طرف عمر بن عبد العزیز ہیں اور ایک طرف امیر معاویہ ہیں، اور امیر معاویہ اس وقت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے میں امیر معاویہ سوار تھا، آگے نبی سوار تھے، پیچھے امیر معاویہ تھا، اس گھوڑے میں وہ گھوڑا جب جنگ کے لیے جا رہا تھا، اس گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پڑ جاتا ہے اور ناک میں چلا جاتا ہے، فرمایا امیر معاویہ کی اس شان کے مقابلے میں عمر بن عبد العزیز ان کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا جید عالم، اتنا بڑا خوف خدا رکھنے والا، اتنی بڑی عبادت کرنے والا جس کا نام تاریخوں میں موجود ہے، اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے جو امیر معاویہ کے متعلق جواب دیا وہ یہی جواب ہے کہ عمر بن عبد العزیز کہاں، امیر معاویہ کہاں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ امیر معاویہ نے جو اللہ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی، یقیناً ایک نماز نہیں کئی نمازیں پڑھی ہیں، اور امیر معاویہ نے جو اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے بعد کیا، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ امیر معاویہ نے حدیبیہ کے 1 سال بعد اسلام کیوں قبول کیا۔ حدیبیہ کے مقام پر تو آپ اسلام لا چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں امیر معاویہ نے تو 1 سال اسلام کو چھپا کر رکھا اور سن 7 ہجری فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کیا، لیکن ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 6 سال تک اسلام کو اپنے اندر رکھا، اس کے بعد ظاہر کیا۔ آج حضرت عباس کے ایمان پر کوئی رافضی سوال نہیں کرتا، امیر معاویہ کے 1 سال چھپانے پر بڑے سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ میں بحث میں نہیں جاتا، سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی بات کو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اس ایک نماز کا مقابلہ جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور پیچھے امیر معاویہ نے کہا ہو ربنا لک الحمد، مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ولی، بڑے سے بڑا فرقہ اور بمائے رافضیت کے یہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ امیر معاویہ کی اس نماز کا مقابلہ قیامت کی صبح تک کون کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس نماز کے امام
پیغمبر اعظم ہوں، جس نماز کے امام شافی محشر ہوں، جس نماز کے امام خاتم الانبیاء ہوں، جس نماز کے امام نبیوں کے سردار ہوں، جس نماز کے امام اللہ کا آخری رسول اور پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی امیر معاویہ ہو، میں کس صحابی کی بات کروں؟ اس امیر معاویہ کی نماز کا مقابلہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ماہ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے، جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔